سامعین کرام، خوش آمدید۔ ہم آپ کے بچوں کے لیے لائے ہیں نئے موضوعات اور تخلیقی کہانیوں کا ایک سلسلہ جس سے آپ روزانہ ایک دلچسپ کہانی سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ تو آئیں، ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کیجیے۔ شکریہ۔ سامعین کرام، آج ہم ذکر کر رہے ہیں ایک ایسے کردار کا جس کا نام سن کر ہی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ پومی ہمیشہ سے تقریبات کی زندگی تھا۔ وہ لوگوں کو ہنسانا پسند کرتا تھا۔ وہ جس جگہ بھی جاتا اس کی احمقانہ حرکتیں ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے میں کبھی ناکام نہیں رہی تھیں۔ وہ اپنے محلے میں جوکر نام سے جانا جاتا تھا، مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کا مزاح لافانی تھا۔ مزاح پومی کی فطرت میں شامل تھا اور اس ہنر کی محبت اس کی ذاتی زندگی سے کہیں آگے تھی۔ اس نے ایک مقامی سرکس میں مسخرے کے طور پر کام کیا جہاں اس کی پرفارمنس ہمیشہ بچوں اور بڑوں دونوں میں مقبول رہی۔ اس کے پاس تفریح کا قدرتی ہنر تھا اور اس کا جذبہ قابل دید تھا۔ حالانکہ وہ بہت پرجوش طبیعت کا مالک تھا، مگر اس جدوجہد میں اس کا ماضی کبھی آڑے نہیں آیا۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں پلا بڑھا اور کٹھن حالات سے نمٹنے کے لیے مزاح کو اکثر استعمال کیا۔ اس کے بچپن کے تجربات نے اسے زندگی کے بارے میں ایک منفرد نقطہ نظر دیا اور وہ زندگی کے تمام شعبوں کے لوگوں سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب رہا۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ پومی کی گھریلو زندگی افراتفری کا شکار تھی۔ وہ اپنے والدین اور ایک چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ روپے پیسے کی تنگی کی وجہ سے پومی کو کئی ملازمتیں کرنی پڑتی تھیں تاکہ اچھی گزر اوقات ہو سکے، مگر وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ان سب مشکلات کے باوجود پومی ہمیشہ پر امید رہا۔ اس نے ہمیشہ کسی بھی صورتحال سے بہترین فائدہ اٹھانے کا راستہ تلاش کیا اور اس کا مثبت رویہ قابل تعریف تھا۔ وہ ایک فطری لیڈر تھا اور اس کے دوست اکثر رہنمائی کے لیے اس کی طرف دیکھتے تھے۔ سرکس میں پومی کا کام اس کے حقیقی جذبے کا عکاس تھا۔ اسے اچھا پرفارم کرنا اور لوگوں کو ہنسانا پسند تھا۔ اس میں بہتری لانے کا فطری ہنر تھا اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بے مثال تھی۔ اس کے ساتھی اکثر مذاق کرتے تھے کہ وہ کسی بھی صورتحال کو مزاحیہ انداز میں بدل سکتا ہے۔ پومی کا اپنے کام کے بارے میں فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے روزانہ اپنے معمولات کو یکجا کرنے اور اپنے ہنر کی مشق کرنے میں گھنٹوں گزارے۔ وہ ہمیشہ بہتری کے طریقے تلاش کرتا تھا اور اس کی کام کی اخلاقیات کسی سے پیچھے نہیں تھیں۔ اپنے معمول کے کام سے ہٹ کر، پومی اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنے میں لطف اندوز ہوتا تھا۔ اس کے قریبی دوستوں کا ایک گروپ بنا ہوا تھا جو اس کے مزاح سے محبت اور اس کے فن کی قدر کرتے تھے۔ وہ اکثر اپنے اختتام ہفتہ کو بغیر مشق کے اور ایک دوسرے کو لطیفے سناتے ہوئے گزارتے تھے۔ اپنے مصروف شیڈیول کے باوجود، پومی نے ہمیشہ ضرورت مندوں کے لیے وقت نکالا۔ اس نے ایک مقامی بچوں کے ہسپتال میں رضاکارانہ طور پر کام کیا اور وہ جب بھی ہسپتال جاتا، مریض بچوں اور نوجوانوں کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ وہ خود ہی ہنسی مذاق اور اس کی شفا بخش طاقت کو جانتا تھا اور وہ اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے پرعزم بھی تھا۔ پومی کی زندگی شاید چیلنجوں سے بھری رہی ہو، لیکن اس کی اٹل امید اور مزاح سے محبت نے اسے آگے بڑھایا۔ وہ ہنسی کی طاقت کا ایک حقیقی عہد نامہ تھا۔ اس نے اپنا ہنر خود تک محدود نہ رکھا بلکہ اس کی فنی میراث اس سے وابستہ لوگوں کی زندگیوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ سامعین کرام، اس کہانی سے جو سبق آپ نے اخذ کیا ہے اسے اپنی رائے کے طور پر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔